اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ البدر میں ہیں. یہ وہ پہلی جنگ ہے، یہ وہ پہلا غزوہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوا تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، رب کے سامنے جھکتے ہیں، جھک کر اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں، پھیلا کے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت تیرے دربار میں لے کے آیا تھا، سامنے کفر ہے اور کفر کے پاس تمام تر آلات ہیں، ہتھیار ہے، لیکن یہ وہ مسلمان چند سے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ تیر ہیں، نہ کمان ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ اگر ہے تو صرف تجھ پر ایمان ہے اور یقین ہے. جناب محمد الرسول اللہ دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے، فتح نصیب کرتا ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا سأل احدكم فليكثر فانما يسأل ربه. جب بھی اپنے رب سے دعا کرو، جب بھی اپنے رب سے مانگو، فليكثر زیادہ سے زیادہ مانگو. ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، کم مقدار میں مانگتے ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، کہیں یہ دے ہی نہ. جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جب اپنے رب سے مانگنا فلیکثر تو بہت زیادہ مانگو، حد سے زیادہ مانگو. کیوں؟ فإنہ یسأل ربہ، کیونکہ تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو، اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہو. اللہ رب العالمین نے دوسری کا فرمایا، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا تمہارے پروردگار کے سامنے نہ ہو تو تمہارا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو اگر تم اس کے سامنے دعا نہیں کرتے. فسوف یکون لزاما، اور اگر دعا نہیں کرتے، رب کو پرواہ نہیں ہے تمہاری، اور تم عنقریب عذاب میں گرفتار بھی ہو جاؤ گے کیونکہ تم اس رب سے دعا نہیں کرتے. دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء. جو انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، لا يرد القضاء، اس کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی ہے، الا الدعاء، سوائے دعا کی. یہ دعا کی اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے کہ جب رب کے سامنے دعا کی جائے، رب سے مانگا جائے، رب کے سامنے جھولی کو پھیلایا جائے اور عاجزی اور انکساری کی جائے. فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في عمر الا البر. اور عمر میں زیادتی نہیں کی جاتی کسی کی وجہ سے، الا البر، سوائے حسن خلق کے، حسن سلوک کے، سوائے نیکی کے. حسن سلوک کرو گے، نیکی کرو گے، تمہاری عمر بڑھ جائے گی. اور دعا کرو گے تو تقدیر کو اللہ بدل سکتا ہے تمہاری دعا کی وجہ سے. لیکن غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا مقام ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، کیا ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں جو مانگنے کا حق ہے.
ما قدر اللہ حق قدر، کیا ہم اللہ کی اتنی قدر کرتے ہیں جتنی اس کے قدر کرنے کا حق ہے؟ اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دعا اگر کی جائے کتنے ہی مسائل انسان پہ آتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ 3 چیزیں مومن کی دعا کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یا تو مومن جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، فوراً اس کا رب اس کو عطا کر دیتا ہے، یا تو مومن پہ جو آنے والی پریشانیاں ہیں وہ ان کو اللہ اس دعا کے بدلے دور کر دیتا ہے۔ اگر فوراً چیز نہ ملے، پریشانیاں بھی دور نہ ہوں، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس کی دعا کو اس کے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی دعا کو تولا جائے گا اور اس کی وہ دعا اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ مومن کی دعا ہے۔ مومن جب بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اور یہ صرف طریقہ صرف مومنین کو، صرف امت محمدیہ کو نہیں بتایا، بلکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے رب سے مانگتے تھے، اپنے رب کے سامنے اپنی جھولی کو رکھتے تھے، اپنی تمام تر پریشانیاں اپنے رب کے سامنے رکھتے تھے، اور پھر یہی طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دیا گیا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، اگر دعا کرو گے، اگر تمہاری زندگی میں دعا کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تم دعا کرتے ہو تو یہ دعا تمہیں فائدہ دے گی۔ مما نزل، جو بھی پریشانیاں اللہ نے تمہاری زندگی میں نازل کی ہے، جو بھی مصائب تمہاری زندگی کے اندر ہے، وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور جو مسائل، جو پریشانیاں بھی تمہاری زندگی میں نہیں آئی ہیں تو ان دونوں میں تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادُ اللَّهِ الدُّعَاء، تو اے اللہ کے بندو، تم پر دعا کرنا لازمی اور ضروری ہے، لہذا تم اللہ کے سامنے دعا کیا کرو۔ اور اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، پہل کرنے والے تھے، آگے بڑھ جانے والے تھے، سوچتے نہیں تھے جس طرح آج سوچا جاتا یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کام میں کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کی کاموں میں بڑھ جاتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ویدعوننا، اور
ہم سے دعا کرتے تھے، پکارتے تھے، رغبا و رہبا، شوق اور خوف کے ساتھ۔ شوق بھی ہوتا تھا کہ اللہ کی جنتیں ملے، اللہ کی رضامندی ملے، اور خوف بھی اس چیز کا تھا کیا ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مقبول نہ ہو، ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔